تو پوچھنے آتا ہوں مجھ سے کیا کچھ آپ کو کچھ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم مجھ سے پوچھنے آتا ہے کیا؟ ہاں میں آپ سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھول گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وسیع بھائی کہ آپ جو مسلم ہیں، جو دنگے فساد ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال آپ ذرا صحیح سے کر نہیں پائے، لیکن میں پھر بھی سمجھ گیا۔ سب سے پہلے السلام علیکم سب لوگوں کو، اور عید الفطر مبارک ہو دنیا کے سارے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمانوں کو بھی۔ لیکن آج کا جو میسج ہے وہ اسپیشلی مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا جو آج کل ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا ریزن ہے ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا اور اپنے دین کو بانٹ دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انعام آیت نمبر 159 میں کہ جس نے دین میں گروہ بنائے، گروپ بنائے، جس نے دین کو بانٹا، اے نبی ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، ان سے میں خود اپنے طریقے سے نپٹوں گا۔ تو اللہ نے جب اس میں فرما دیا قرآن شریف میں کہ دین میں فرقے مت بناؤ، تو ہمارے سمجھ سے یہ چیز باہر ہے کہ یہ مسلمان فرقے بنانے میں کیوں آمادہ ہیں؟ کیونکہ جب فرقے بنتے ہیں دین کے اندر تو دین وہاں ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہم آپس میں بڑھ جائیں گے تو کوئی بھی تیسرا انسان ہمارے اوپر آرام سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہماری امت کو ایک ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنا ہے، اور میں کہوں گا عالم دین سے بھی میسج دینا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں سے بھی خاص کر کے، کہ دین میں فرقے بنانے سے بچیں۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیثی ہیں، ہم حنبلی ہیں، جو فی الحال جو بھی ہیں گے؟ قرآن تو اس بات کو بالکل نہیں کہتا۔ جب قرآن نہیں کہتا تو ہم پھر کہاں سے لے آئے؟ تو صاف بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو بانٹ اتنا لیا کہ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، گھر گھر میں ایک نہیں ہے، مسلمان مسلمان میں ایک نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دین کو ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارے دین کیا تھا، ہمارے شریعت کیا تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، اور اس شکل میں عذاب آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جب تم لوگ میری بات نہیں مانو گے، میری نافرمانی میں آمادہ ہو جاؤ گے، تو پھر میں ایک نئی قوم لاؤں گا جو تم میں سے نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا میں، اس پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ محبت ہو تو خدا سے ہو، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنے اولادوں سے زیادہ، اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت خدا سے پہلے نمبر پر محبت، اور پھر خدا کے نبی سے۔ ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگی۔ اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ جہالت ہر بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام میں ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ علم حاصل کرے۔ تو جب آپ علم حاصل کریں گے، اور علم ایسا ویسا نہیں، اچھا علم غور و فکر کر کے، یعنی کسی نے کہا آپ نے مان لیا، کچھ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو کوشش کرے اچھا علم حاصل کرے، غور و فکر کرے، عقل پہ زور دے، کیونکہ قرآن عقل پہ زور دینے کے لیے بہت بار کہہ چکا ہے، بہت بار کہتا ہے کہ یہ عقل والوں کے ہی سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے ہمارے تو تصور یہ کر دیا ہے کہ ہماری سن لو اور اپنی عقل پہ کچھ زور ہی مت ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو جیسا اس کا عقل کا فہم ہے اس حساب سے اس کو زور ڈالنا چاہیے، اس سے غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل دی ہے اتنا ہی حساب لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے گا، ذرا برابر بھی، کہ تمہیں اتنی عقل دی تھی، تم نے اس کا اتنا استعمال کیوں نہیں کیا؟ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ فی الحال میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر غور کریں، اور نوجوان لوگ اور بزرگ لوگ اس میں ہماری مدد کریں، اور عالم دین بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں دین کا، وہ اگر یہ بات کہیں گے ایک پلیٹ فارم میں کرو گے تو ان کی بات کو ہزاروں کروڑوں لوگ سنتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ فرقوں کو ختم کرایا جائے، یہ فرقے بنانا جس نے دین کو جب برباد کر دیا ہے۔ ہم سب ایک امت بن جائیں، ایک امت جو قرآن نے نام دیا تھا مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں حنبلی ہوں، سب یہ کہیں میں مسلمان، تم مسلمان، تم مسلمان، تم مسلمان، سب امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی انشاءاللہ، جیسے ہم پہلے ترقی پہ تھے آج سے کچھ سو سال پہلے۔ بہت جلد مسلمان پھر ترقی پائے گا۔ میرا آپ لوگوں سے یہی پیغام ہے، انشاءاللہ آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔